اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. تفسیر نعیمی میں انشاءاللہ تفسیر پر تھوڑا سا آپ کو گفتگو کروں، اس سے قبل اس کے مفسر پر گفتگو کروں گا، اور میں سمجھوں گا کہ جتنے مفسرین قرآن کریم کی موجودہ دور میں کہہ رہا ہوں تفسیر قرآن کریم دیا کرتے ہیں، وہ ضرور بضرور تفسیر نعیمی کا مطالعہ کرتے ہیں. میں مطلب اس میں بلا شبہ کہتا ہوں، میں نے ہمارے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو بدعقیدہ حضرات ہیں جو تفسیر نعیمی کو مانتے نہیں ہیں، مگر اس کے اسلوب کو پڑھ کر جا کر کے اپنے انداز میں تفسیر نعیمی کے خلاصے بیان کیا کرتے ہیں. آج کی جو تفسیر ہوگی وہ تفسیر نعیمی ہوگی. میں اس لیے ابتدا میں ہی بتا دے رہا ہوں، تفسیر نعیمی پر انشاءاللہ العزیز آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہماری جو تفسیری جو سیریز چل رہی ہے، جس میں کہ ہم کتب تفاسیر پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آج 15ویں نشست ہے، 15ویں سیریز آپ اور ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے تفسیر نعیمی. تفسیر نعیمی میں انشاءاللہ تفسیر پر تھوڑا سا آپ کو گفتگو کروں، اس سے قبل اس کے مفسر پر گفتگو کروں گا، اور میں سمجھوں گا کہ جتنے مفسرین قرآن کریم کی موجودہ دور میں کہہ رہا ہوں تفسیر قرآن کریم دیا کرتے ہیں، وہ ضرور بضرور تفسیر نعیمی کا مطالعہ کرتے ہیں. میں مطلب اس میں بلا شبہ کہتا ہوں، میں نے ہمارے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو بدعقیدہ حضرات ہیں جو تفسیر نعیمی کو مانتے نہیں ہیں، مگر اس کے اسلوب کو پڑھ کر جا کر کے اپنے انداز میں تفسیر نعیمی کے خلاصے بیان کیا کرتے ہیں. بڑی معذرت خواہی کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر جن کی تفاسیر قرآن کریم ہے پائی جاتی ہے، جو بدعقیدہ ہے، جو بڑے نامور بھی ہیں، جن کے بڑے بڑے مفسر قرآن وغیرہ وغیرہ ٹائٹل رہے ہیں. اگر آپ ان کی تفسیر کے کچھ نکات سن کر اگر آپ تفسیر نعیمی کھول کر بیٹھ جائیں تو من آن پوری کاپی پیسٹ رہے گی تفسیر نعیمی سے. آپ کو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں یہ بات، بڑے ہی وسوخ کے ساتھ، چونکہ عاجز کا بھی کچھ قرآن کریم سے تھوڑا بہت ایک طالب علم کی حیثیت سے، خادم القرآن کی حیثیت سے، چونکہ تفسیر قرآن کریم کے حوالے سے ادنا سی کوشش ہوتی ہے، تو عاجز یہ بڑی ضمانت کے ساتھ اور بڑی ہی وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہے. ہمارے لوگ جو ہے ان کی تفاسیر کو تو شیئر بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، بڑا تفسیر، ارے بھائی قرآن کی تفسیر تو ان کی وجہ سے کسی نے نہیں کی. حالانکہ حقیقت میں ہمارے بزرگان دین نے سوشل میڈیا پر بھی ہیں، مگر اتنی نہیں ہوگی جتنی یہ عام طور پر نظر آ رہا ہے. تو آئیے میں آتا ہوں کہ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی گجراتی، یہ سنی مفسر قرآن ہے، نعت گو شاعر بھی رہے ہیں، مفتی بھی رہے ہیں، اور جامع نعیمیہ جو مراد آباد کے ہیں وہ آپ اس کے فاؤنڈر بھی ہے. آپ کی ولادت 4 جمادی الاولی 1314 سن ہجری 1894 میں ہوئی ہے. آپ کے والد گرامی محمد یار خان بن منور خان، آپ کا تعلق جو ہے یوسف زئی قبیلہ، جو پٹھان کا قبیلہ افغانستان کا ہے، اس سے آپ کا تعلق تھا. ابتدائی تعلیم آپ نے مدرسہ شمس العلوم بدایوں میں مولانا قدیر بخش سے دینی تعلیم حاصل کی، علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، مراد آباد جا کر مدرسہ نعیمیہ، یہاں سے پھر آپ نے آپ کی قابلیت دیکھ کر کے بذات خود تعلیم دی. علماء کرام نے وہاں کے پھر درس نظامی کی تکمیل فرمائی. 3 سال پھر کچوچا میں رہے، پھر ابو البرکات احمد کی دعوت پر پاکستان تشریف لے گئے، اور 12-13 سال تک دارالعلوم خدام الصوفیہ اور 10 برس انجمن خدام الرسول میں تدریس انجام دی، اور پھر وہیں پر آپ نے قیام پذیر ہوئے. آپ کی حیات پر زیادہ مجھے تفصیل میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ جلدی میں تفسیر پر آنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت زیادہ تفصیلی ہیں. علم القرآن لترجمت الفرقان پہلی تصنیف، دوسری نور العرفان فی حاشیت قرآن، تفسیر نعیمی کی 11 جلدیں جس پر میں گفتگو کروں گا. شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، بہت ہی خوبصورت ترین کتاب ہے. میں اپنے مطالعے میں یہ کتاب ضرور رکھتا ہوں کہ آیات قرآن پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے قرآن کریم میں وہ ملے گا آپ کو. درس قرآن نعیم الباری فی انشراح البخاری، یہ عربی صحیح بخاری کی شرح ہے. میرۃ المناجی مشکات المصابیح کی 8 جلدوں پر ہے.
मिशकातुल मसाबी की बेहतरीन शरह है, बहुत ही खूबसूरत तरीन आपने उसको लिखा है। सल्तनत मुस्तफ़ा दर ममलिकत किबरिया, अल कलामुल कौल फी शराफती नसबिर रसूल, रिसाले नूर, इजमाल तर्जुमा इकमाल, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, 2 हिस्सों में है। अमीर माविया पर एक नज़र, इल्मुल मीरास, इस्लामी जिंदगी, इस्लाम के 4 उसूली इस्तिलाह, फतावे नईमिया, मवाइज़ नईमिया, दीवान सालिक वगैरह कई किताबें। 3 रमज़ानुल मुबारक 1391 सन हिजरी, 1971 को आपका विसाल हुआ और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही आपकी मज़ार शरीफ पाई जाती है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए तफसीर पाक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कुरान करीम हर नौ इंसानी के लिए पैगाम हिदायत है। अल्लाह ताला ने उलूम ज़ाहिरी व बातिनी का सरचश्मा बना करके इसको रवाना फरमाया है। 20वीं सदी हिजरी में नाबग़ैर रोजगार मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमान ने तफसीर नईमी के नाम से एक नायाब और बिल्कुल मुख्तलिफ तफसीर लिखी, जिसका शुमार अशरफुत तफासिर में होता है, जिसे आपकी तमाम तसानीफ में बिल्कुल मैं समझता हूं कि टॉप मोस्ट तसनीफ मानी जाएगी। हकीमुल उम्मत अपनी सवान हयात में लिखा है कि जब ये अजीम काम आपने आगाज फरमाया तो अकातिमुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया और बाज अल्फाज मुक़द्दसात खुद हबीब पाक ने मुफस्सिर कुरान अहमद यार खान नईमी को इरशाद फरमाया कि ये लिख दो। बाज दफा ख्वाब में, बाज दफा मुराक़िबे में हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपके उसलूब के बारे में खुद आप अपनी तफसीर के मुकद्दिमे में लिखते हैं कि लफ्ज तफसीर फस्सरा से मुश्तक़ है, जिसका माना है खोलना। मुहावरे में तफसीर यह है कि कलाम करने वाले का इस तरह बयान करना कि जिसमें कोई शक व शुबा बाकी ना रह जाए। और मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में तफसीर यह है कि कुरान पाक के वो अहवाल बयान करना जिसमें अकल को दखल नहीं बल्कि नकल की जरूरत हो। सुभान अल्लाह, तफसीर में अकल की जरूरत नहीं है, नकल होना चाहिए। तफसीर अकल का नाम नहीं है, तफसीर नकल का नाम है। आज जो कुरान को अपने अकल से समझ रहे हैं ना, उन्हें समझना चाहिए कि तफसीर कुरान यूं ना समझोगे तफसीर कुरान को, पहले तफसीर खैरुल बशर चाहिए। तो जिसके लिए जो है जैसे आयात का शान नुज़ूल, उसका नासिख व मनसूख होना वगैरह, और फरमाते हैं तफसीर बिर्राय हराम है। आप खुद फरमाते हैं मुकद्दिमे में आपने मुफस्सिर की जो लाजमी खुसूसियात पर आपने रोशनी डाली है, वो फरमाते हैं कि कुरान करीम के मकसद को पहचान सके, नासिख व मनसूख का पूरी खबर रखता हो, आयात व हदीस में मुताबिकत करने पर कुदरत हो, आयतों की तौजीह कर सके, जो कुरान करीम की आयतें अकल की रूह से मुहाल मालूम हो उनका हल बयान कर सके, जो अकल में नजर नहीं आ रही उनका हल बयान कर सकना, अरब के मुहावरे से पूरी तरह वक्फियत रखता हो, मुहकम व मुतशाबिहात पर का इल्म हो, क़िराअतों के इख्तिलाफ से वाकिफ हो। आपका मनहज और उसलूब क्या है? अपने मनहज और उसलूब के बारे में आप देखेंगे कि तफसीर, अगर आप तफसीर नईमी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर कबीर, तफसीर अजीजी, तफसीर मदारिक, तफसीर इब्ने मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का गोया ये खुलासा है। अगर आप चाहते हैं कि 5 तफासिर पढ़ें तो आप तफसीर नईमी 1 पढ़ लें। तफसीर नईमी 1 पढ़ना ये 5 तफासिर को पढ़ने के बराबर होगा। उर्दू तफासिर में सबसे बेहतरीन से बेहतर तफसीर खजाइनुल इरफान को मशाल राह बनाया गया। ये कह लें कि ये तफसीर जो है उसी की तफसील है। उर्दू तर्जमों में निहायत आला तर्जमा जो मैंने अभी जैसे गुज़िश्ता आपके सामने बात रखी है कंजुल ईमान के हवाले से, इसी पर तफसीर की गई है और उसको तर्जुमे को खास तौर पर रखा भी गया है साथ में। हर आयत का पहली आयत के साथ निहायत उम्दा ताल्लुक और रब्त को, 1 रब्त नहीं 2-2 3-3 रब्त को आप बयान फरमाते हैं। आयत का शान नुज़ूल निहायत वजाहत के साथ, अगर शान नुज़ूल मरवी कई है तो सारे जिक्र कर उनमें मुताबिकत फरमाते हैं। ये है तो इसका माना अगर ये अलग है ये अलग है तो इन दोनों में क्या ताल्लुक और रब्त हो सकता है वो बयान फरमाते हैं। हर आयत की अव्वलन तफसीर, फिर खुलासा तफसीर, फिर तावील तफसीर, फिर सूफियाना तफसीर दिलकश अंदाज में बयान फरमाते हैं। हर आयत के साथ इल्मी फवायद और फिक़ही मसाइल बयान करते हैं, फायदे क्या होंगे। फिर तकरीबन हर आयत के तहत जो है आर्या समाज, ईसाई, दीगर मज़ाहिब, नजदी, कादियानी, नीचरी, ये ऐसे लोग जो हैं जिनका देवबंदी वगैरह, उनका आप रद्द फरमाते हैं, एतराज़ात उनके लिखकर उसका रद्द फरमाते हैं। ये एक मुनफरिद काम आपको दिखेगा इस तफसीर नईमी में। करते हैं क्या कि आयत हो गई, आयत के बाद लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, 2 तर्जमे हैं। आयत कुरान की लफ्जी तर्जमा नीचे, उसके नीचे बामुहावरा तर्जमा, फिर उसके बाद रब्त ताल्लुक आयत का, फिर उसके नीचे आपको मिलेगा कि शान नुज़ूल, उसके बाद मिलेगा कि तफसीर, खुलासे तफसीर, तफसील के साथ मिलेगा, तफसील मिलेगी तफसीर की। उसमें हर आयत के लफ्जी बहस होगी, मानवी बहस होगी,
فقہی بحث، ساری بحثیں ملے گی. اس کے بعد پھر پورا ایک خلاصے میں پورے 2 آیتیں 3 آیتیں جو بھی ہے اس کا ایک خلاصہ، ایک آدھے صفحے میں پورا خلاصہ مل جائے گا. اس کے بعد فائدے، یعنی فائدہ کیا ہوا، یہ فائدہ یہ ہوا، فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 3، سارے فائدے ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے دیگر لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات ذکر کر اس کا جواب دیں گے. پھر اس کے آخر میں تفسیر صوفیانہ آپ کو ملے گی. اور آپ کو ہر آیت کے تحت جو ہے آپ نے حضور غوث پاک کی عقیدت میں 11 چیزیں درج فرمائی ہے. عربی آیت، لفظی اپنا ترجمہ، اعلی حضرت کا ترجمہ، تعلقات آیت، شان نزول میں نے جیسے ابھی ذکر کیا آپ کو. پھر اس کے بعد تفسیر نحوی، تفسیر عالمانہ، فوائد آیات، آیت کے فقہی مسائل، اور پھر اعتراضات جوابات اور تعویل صوفیانہ. یعنی 11 چیزوں کو آپ نے ہر آیت کے تحت حضور بڑے پیر کی 11ویں کی عقیدت کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر کیا. تفسیر نعیمی کے اسلوب و منہج کے تحقیقی مطالعے سے چند مثالیں واضح ہوتی ہے. اگر میں کہوں تو بہت ہی زیادہ لمبا ہو جائے گی بات کہ آپ جو ہے کس طرح ہر بات پر، اگر میں ذکر کروں آیت نمبر 35 سورہ مائدہ کی تفسیر میں وسیلے سے متعلق قرآن کریم اور احادیث وغیرہ سب بیان کرنے کے بعد مفصل بحث کی ہے. مثلا بندوں کا وسیلہ کوئی چیز نہیں، صرف اپنے اعمال کا وسیلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق ہے، وہ بغیر وسیلے ہر چیز ہم کو دے سکتا ہے. قابیل کو آدم کا وسیلہ، کنعان کو نوح کا وسیلہ، کنعان کو مشرکین و کفار اس وسیلے کی بیماری میں گرفتار ہے. ان کا شرک و کفر ہی یہی ہے کہ وہ خدا رسی کے لیے بتوں کو وسیلہ مانتے تھے. ان تمام اعتراضات کا جواب بڑے احسن انداز میں دلائل کے ساتھ آپ نے مزین فرمایا ہے. آپ نے وسیلے سے متعلق ایک مستقل رسالہ بھی الگ ترتیب دیا جس میں 22 قرآنی آیات، 21 احادیث نبویہ اور 16 اقوال ائمہ کرام کو ذکر کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ الغرض آپ کی یہ تفسیری کاوش عصری حوالے سے مؤثر اور نمایاں ہے، جو علمی مباحث و موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی نایاب تفسیر کو پڑھا جائے اور لوگوں تک جو ہے اس کو پہنچایا جائے. اور چونکہ اس میں کئی چیزوں کے جوابات ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے تو اندر آپ کو مزہ آتا جائے گا. شاید ہو سکتا ہے کہ مبتدئین کو تھوڑا سا ڈیپ نظر آئے، بہت زیادہ ڈیپ نظر آئے، مگر جو ہے اہل علم حضرات جو مفسرین ہیں، علماء کرام ہیں، خصوصیت کو اس کے ساتھ اس کو اپنے مطالعے میں رکھے. ایک خاص بات جو اہم بات جو نوٹ کی وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے صرف 11 پارے کے آخری پاؤ تک، یعنی پون پارے تک لکھی. یہاں پر آپ کا وصال ہو گیا، جن کا ہر پارہ ایک جلد پر مشتمل ہے. آپ کی یہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی کیونکہ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ وفا نہ کر پائی اور آپ دار فانی سے رحلت فرمائیں. اس لیے باقی پاروں کی تفسیر آپ کے فرزند جو ہے مفتی اقتدار احمد نعیمی نے مکمل کی ہے. مگر ٹھیک ہے انہوں نے تکمیل کی ہے، مگر جو مفتی احمد یار خان نعیمی کا جو انداز ہے وہ انداز آپ کو بالکل نہیں ملا ہے. مجھے تو نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نے بہتر، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظر ہوتا ہے، ہر ایک دیکھنے کی ایک نظر ہوتی ہے. مگر جو انداز مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کا تھا 11 پاروں میں، وہ انداز ہمیں بعد کے پاروں میں اور وہ انداز نہیں ملتا. یقیناً ان کا اپنا ایک مفتی اقتدار صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، انہوں نے اپنے انداز سے اس کو تذکرہ کیا ہے اقتدار احمد نعیمی نے، مگر بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ان پر اللہ کا خاص عنایات اور فضل رہی ہے. وہ اس خوبصورت انداز میں جب بھی پڑھتا ہوں تو بڑا ہی کھوتا جاتا ہوں اس تفسیر میں. تو میں اہل علم حضرات کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ اس تفسیر کا ضرور مطالعہ کریں، اپنے مطالعے میں اس کتاب کو رکھیں، اس تفسیر کو رکھیں، تاکہ آپ جو ہے علمی طور پر اپنی لیاقتوں کو اور زیادہ مستند بنا سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی سمجھ اور تعویل اور تفسیر کی علم عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اگر کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اہل سنت میں ان کا نام آتا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علمی اور عملی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سامنے آتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1324 ہجری میں ہوئی. آپ کا نام احمد یار رکھا گیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ یوسف زئی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے چند افراد مغل دور میں افغانستان سے مدینہ ہجرت کر گئے. آپ کے والد کا نام محمد یار تھا
جو ایک دیندار اور عبادت گزار انسان تھے۔ انہوں نے اوجیانی علاقے کی جامع مسجد امام و خطابت اور انتظامی امور اپنے ذمے لیے تھے۔ تقریباً 35 یا 40 سال تک یہ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ عز و جل نے مجھے بیٹا عطا کیا تو اسے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بیٹا عطا کیا جس کا نام احمد یار رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ سے کبھی بھی کوئی کام نہیں لیا، صرف دین کے حصول کے علاوہ کچھ نہ کہتے تھے۔ مفتی صاحب کے دور طالب علمی اوجیانی، میرٹھ، مراد آباد، بدایوں شہر، مینڈو ان 5 مقامات پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ دور طالب علمی میں ہی آپ کی ملاقات جامعہ نعیمیہ کے بانی صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے ہوئی، تو اس کے بعد صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب کے ذہن کی علمی صلاحیتوں کا ادراک کر لیا اور ہر قسم کی تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سہولتیں میسر کی اور مراد آباد سے جانے نہ دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مراد آباد کا قیام میرے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص شخصیت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر گہرا اثر کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت زندگی کا سرمایہ بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصانیف کے میدان میں قدم رکھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں لکھتا ہوں یہ بات مد نظر رکھتا ہوں کہ میں بچوں، عورتوں اور دیہات کے کم پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی موضوعات پر کتابیں لکھی، جن میں مشہور کتب کے نام یہ ہیں: نور الفرقان فی حاشیہ قرآن، علم القرآن کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا، تفسیر نعیمی جو کہ 11 جلدوں پر مشتمل ہے، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، بخاری شریف کی شرح نعیم الباری، مرات المناجی، مشکات المصابیح کی شرح بھی لکھی۔ اس کے علاوہ فتاوی نعیمیہ بھی لکھا۔ اس کے علاوہ جاء الحق و زہق الباطل جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان بھی لکھا جس میں نعت کوئی بھی بیان کی، بعد میں اسے دیوان سالک کے نام سے مرتب کر دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آخر کار وعدہ الہی کے تحت 3 رمضان المبارک 24 اکتوبر 1971 کو وصال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ضلع گجرات، پاکستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پاک کی تفسیر لکھنے لگے تو خیال آیا کہ سب سے پہلے عمرہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مدینہ شریف جاؤں گا اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر کے قرآن پاک کی تفسیر لکھوں گا۔ تو ناظرین گرامی، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ عمرہ سے جب فارغ ہوئے تو حاضری اور اجازت لینے کے لیے مدینہ شریف کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ آخری کار آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف پہنچے تو عشاء کی نماز پڑھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر لکھنے کی اجازت مانگی، اور پھر سوچا کہ تفسیر لکھنے کے لیے یہاں مدینہ کے بازار سے قلم، سیاہی اور اوراق خرید لیتا ہوں۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کے کسی بازار میں چلے گئے اور وہاں سے چیزیں خریدتے ہوئے آپ کو پارکر کمپنی کا ایک پین پسند آیا جس کی لکھائی بہت اچھی تھی۔ سوچا اسی پین سے تفسیر لکھوں گا، لیکن جب پین کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا پین کے برابر پیسے نہیں ہیں، بلکہ اس سے آدھی رقم بھی موجود نہیں ہے۔ تو پین واپس کر دیا، پھر بازار سے واپس آ گئے۔ صبح تہجد پڑھی، بعد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی چلے گئے اور سلام سے فارغ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی
بڑی توجہ کے ساتھ ریاض الجنہ میں بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آہستہ سے آپ کے کان میں کچھ کہا کہ حضرت صاحب آپ پاکستان گجرات سے آئے ہیں اور احمد یار خان آپ کا ہی نام ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہی دکاندار شخص ہاتھ میں پین لیے کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ حضرت جی یہ پین آپ رکھ لیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہو اور میرے پاس اس پین کی قیمت بھی نہیں ہے۔ تو دکاندار نے آپ سے کہا میں آپ سے اس کی رقم طلب نہیں کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پھر اس کی کیا وجہ ہے، آپ یہ پین مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ میں سالوں سے مدینہ شریف میں رہتا ہوں، ایک دن مجھے اس بات نے غم زدہ کر دیا کہ اے اللہ مجھے بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا کر۔ پھر گزشتہ رات مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ریاض الجنہ میں جاؤ، وہاں پاکستان گجرات کا رہائشی احمد یار خان بیٹھا ہے، اسے یہ پین بہت زیادہ پسند ہے، اسے دے دینا اور اسے کہنا کہ یہ آقا علیہ السلام کے نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ پھر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پین لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگایا۔ دکاندار نے یہ کہتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے اس پین اور آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حافظ الہی بخش صاحب ایک بوڑھے سے آدمی تھے، ہمارے گجرات کے کوئی 4-5 میل کے فاصلے پر جمال پور سجدہ ایک گاؤں ہے، وہاں وہ امامت کرتے تھے۔ جس زمانے میں میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس دورہ حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ بھی صبح گھر سے ناشتہ کر کے ایک پرانی سی ان کے پاس بائیسیکل تھی، تو سائیکل چلاتے ہوئے وہ بھی آ کے تو کلاس میں بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ جس وقت کلاس اپنی ختم کر دیتے تو دوسرے اساتذہ جو ہیں ان کی کلاسیں جاری رہتی، تو پھر کسی اور دوسرے استاد کے پاس جا کے بیٹھ جاتے۔ ہم نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ یہ بہت سے برسوں سے اسی طرح ان کا یہ معمول ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے استاد گرامی جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ حافظ صاحب آپ باقاعدہ طور پر کسی کلاس کے اندر آپ اپنے آپ کو فٹ نہیں کیے ہوئے کہ کلاس کے ساتھ پھر سبق سنایا بھی کریں، ایسا تو نہیں ہے، تو یہ کیا وجہ ہے آپ اتنے اہتمام کے ساتھ 5 میل کا سفر کر کے روزانہ آتے ہیں اور 5 میل کا سفر کر کے روزانہ جاتے ہیں، کیا وجہ آپ آ کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں کلاس میں؟ تو حافظ صاحب قبلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ حضور جب سے میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے نا، طالب علم جو ہے جب تک طالب علم میں رہتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ غازی مجاہد کا ثواب لیتا ہے، اور اسی دوران میں طلب علم کے دوران میں یعنی طالب علمی کے دوران میں اگر اس کی موت آ جائے تو ماتا شہیدہ، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو حضور میں بوڑھا ہوں، دماغ بھی میرا بوڑھا ہے، کلاس کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، مجھ سے وہ اٹھائی نہیں جاتی، اس کا تحمل میں نہیں کر سکتا، تو میں تو اس لیے آ کے روزانہ بیٹھ جاتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد کہ میری موت طالب علمی کے زمانے میں آ جائے گی تو میں بھی شہید بن جاؤں۔ اے کاش کہ ہم سب بھی یہی نیت کیا کریں۔ اس کو کہتے ہیں یہ ولایت کے درجوں میں سے ایک درجہ، اللہ اکبر۔ ولایت کے درجوں میں سے مولا مرتضیٰ کے سینہ انور سے فیض پانے والوں میں ایک درجہ ہوتا ہے نجبہ، ایک ہوتا ہے عقبہ، اس کے اوپر ہوتا ہے حکیم، حکیم کے اوپر ہوتا ہے مجتہد، اللہ اکبر، مجتہد کے اوپر ہوتا ہے مجدد، مجدد کے اوپر ہوتا ہے مفہم، مفہم کے اوپر ہوتا ہے مفہم صغریٰ، مفہم صغریٰ کے اوپر ہوتا ہے مفہم اولیٰ، اللہ مفہم اولیٰ کے اوپر ہوتا ہے غوث، غوث کے اوپر ہوتا ہے غوث اعظم، اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء میں خاص درجہ جو دیا جاتا ہے نا ولایت کی خوشبو، وہ سب سے پہلے حکمت عطا کی جاتی ہے، اور حضور کے سینہ فیض نبوت سے فیض پانے والے حکیم اہل سنت حضرت احمد یار خان گجراتی نعیمی رحمۃ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे से फैज पाने वाला बेशक रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इश्क और नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला ये मुजाहिदे नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत 1906 में हिंदुस्तान के इलाके बदायून में पैदा हुए। घर वालों ने नाम रखा अहमद यार खान। वाह सुभान अल्लाह। यार अहमद यार, क्या मैं सदके जाऊं, यूं लगता है कोई सिद्दीकी निस्बत है। यार भी और अहमद के, अहमद यार इनका नाम रखा। आपके वालिद ग्रामी का नाम यार मोहम्मद था। सुभान अल्लाह। बाप का नाम यार मोहम्मद, बेटे का नाम अहमद यार। वाह वाह। इस घर की यारियों के सदके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप हो तो रसूल पाक से यारी करना चाहता है, बेटा हो तो रसूल पाक का यार बनाना चाहता है। सुभान अल्लाह। आप बदायून शरीफ में पैदा हुए, वहां पर मुकामी मदरसा शमसुल उलूम में इब्तदाई तालीम हासिल की। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद करीम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यार खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से हासिल की। और एक आपके उस्ताद थे कदीर बख्श या कादिर बख्श, ज़्यादा कदीर बख्श का नाम मिलता है। ये बुजुर्ग थे जिनसे आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद मज़ीद आला तालीम के लिए आप एक और जामिया इस्लामिया के नाम से एक मदरसा था, वहाँ आप अलीगढ़ में तशरीफ़ ले गए। अलीगढ़ से फारिग होने के बाद आप तशरीफ़ ले आए मुरादाबाद में। मुरादाबाद में सैयदों का दामन मिल गया। सुभान अल्लाह। सैयदों से निस्बत मिल गई। सदरुल यानी जो अफाजिल शेख सादी ने जो फरमाया था, इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ही माँ कुनी खातिमा, अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दोस्तो दामाने आले रसूल। अहमद यार खान साहब ने हजरत शेख सादी के उसी तरीके को अपनाया। कहा, मालिका अगर मैं इस काबिल नहीं कि बख्शा जाऊं तो मनो दोस्तो दामाने आले रसूल, सैयद का दामन पकड़कर आ जाऊं फिर कबूलियत मिलेगी। फरमाया दामन पकड़ ले, सैयद का दामन पकड़ ले। सैयद का दामन पकड़ा तो हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सदरुल फाजिल सरकार आला हजरत के मुरीद नहीं थे, खलीफा थे और शागिर्द भी थे। खलीफा आला हजरत, शागिर्द आला हजरत सदरुल अफाजिल हजरत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर खजाइनुल इरफान, उनके हाथ पर आप जो है ना वो आप शागिर्द हुए। उनके हजरत ने जब देखा कि बच्चा इतना काबिल है, 20 बरस की उम्र में आपने दरस निजामी से फरागत हासिल कर ली थी और शागिर्द नहीं रहे। जब फरागत की पगड़ी बांधी, हजरत निजाम नईमुद्दीन मुरादाबादी सरकार सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये उस पाए का शागिर्द है कि इसकी शागिर्दी को उस्ताजियत में तब्दील कर दिया जाए। हुजूर क्या करेंगे? फरमाया, जहां सदरुल अफाजिल बैठकर फतवे दिया करता था, उस दारुल अफ्ता में अहमद यार खान नईमी फतवा दिया करेगा। और जो क्लास सदरुल अफाजिल पढ़ाया करता था, आला हजरत का लाडला मुजतहिद खलीफा पढ़ाया करता था, अब हमारा खलीफा अहमद यार खान नईमी पढ़ाया। सुभान अल्लाह। तो इस तरह यह आपका इल्म का आलम था। फिर तफसीर नईमी लिखी, फिर इल्म तफसीर पर जो इल्म कुरान पर आपकी किताब मिलती है, वो उलूमुल कुरान पर आपने इल्मुल कुरान के नाम से ही उसको मौसूम किया और वो किताब फिर तफसीर लिखी। फिर हदीस शरीफ पर, जिस तरह अभी आपके सामने जो है वो मनाजी शरीफ का जिक्र फरमा रहे थे मौलाना, वो किताब भी आपकी हदीस शरीफ पर। और एक और किताब नईमुल बारी फी शरह बुखारी, बुखारी शरीफ की आपने शरह लिखी। इस तरह आपने इल्म विरासत पर जो है वो किताबें लिखी। बेशुमार आपका इल्मी खजाना मौजूद है। और क्योंकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करता। आप जब शागिर्द होने गए तो खलीफा आला हजरत सैयदजादे मिल गए, और जब दुनिया से विसाल किया तब भी अल्लाह ने सैयदों की खिदमत की बरकत से जनाजे के वास्ते भी सैयद को ही मुकर्रर किया। शागिर्दी के लिए भी खलीफा आला हजरत को मुकर्रर किया, जनाजे के लिए भी खलीफा आला हजरत को मुकर्रर किया। अबुल बरकात अहमद सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब हिज़्बुल अहनाफ, आपने जनाब जनाजा सरकार हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह का जनाजा पढ़ाया। और सैयदों का ये फैज़ लेकर आप गुजरात में आज आपका मज़ार मुबारक मरजाए खलाइक है। दूर और नज़दीक से इल्म की प्यास रखने वाले, ऐसे ऐसे नुक्ते, ऐसे ऐसे इश्क की भरी बातें आपने बयान की हैं, शायद आपके अलावा उम्मत में किसी ने ऐसी हिकमत आमोज बातें नहीं बयान की। मैं उनके इल्म से मुतालिक सिर्फ मुख्तसर एक आपको रिवायत
پیش کر دیتا ہوں. آپ نے یہ جو ہے نا فرمان مبارک تو نبی کریم علیہ السلام کا سنا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. آپ پھر حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ احمد یار خان نعیمی گجراتی حکیم اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ حکیم امت، آپ نے جب امام حسین کی شان بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی امام حسن رضا نے فرمایا نا کہ کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، اب سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. فرمایا جو سودا کیا تھا؟ سودا تھا گردن امام علی اکبر. یہ احمد یار خان صاحب نعیمی اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں. خاتون جنت کا دن ہے، احمد یار خان نعیمی اب کیسے سیدوں کی شان بیان کرتے ہیں؟ سن لیجیے بات ختم ہو جائے، کلام مکمل ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں اہل بیت کی شان بیان کرنا کیسے سکھایا ہے؟ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. فرماتے ہیں کہ جب سودا امام حسین نے لگا لیا کربلا میں، سودا کیا ہے؟ فرمایا گردن علی اکبر، بازوئے عباس، گردن علی اصغر، وجود حضرت جناب امام قاسم، سیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اب امام حسین پاک اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالکہ ان ساری گردنوں کے بدلے سب کو تو قبول کرے گا، میرے نانا کی گناہگار امت کو بھی قبول کر لے. اللہ اکبر. اب احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سودے کے اندر ملاوٹ ہے، اوپر تو مال ستھرا لگا ہوا ہے کہ گردن شبیہ رسول کی پڑی ہے، بازو جناب عباس علمدار کے ہیں، چہرہ مبارک کے حضرت قاسم موجود ہے، گردن امام حسین ہے، اور نیچے 14ویں صدی کے گناہگار سنی غلاموں کی بھی گردنیں پڑی ہوئی ہیں. یہ تو گناہگار ہے، پاکوں کے ساتھ گناہوں کی گردنیں بھی پڑی ہوئی ہیں گناہگاروں کی. سودے میں ملاوٹ ہے تو سودا میں نہیں لیتا. اب احمد یار خان صاحب فرمایا کرتے تھے امام حسین یقیناً عرض کریں گے مالکہ میرے نبی، تیرے نبی، میرے نانا کی شریعت کا یہ فیصلہ ہے. سودا دو طرح سے ہوتا ہے. آپ سودا خریدنے جائیں تو دکاندار کہتا ہے کہ پیسے اپنی مرضی کے لوں گا، سودا آپ کی مرضی کا جو چاہے چن لو. پھل چنا جاتا ہے ایک ایک، بالکل ایک اس طرح سے سودا ہوتا ہے جی جی، اور ایک اس طرح ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سودا مکا لیا، پوری ریڈی کا 10,000 دوں گا، اچھے گندے سب خریدوں گا. فرمایا سودا دو طریقے کا. یا اللہ میں یہاں پہ چناؤ والا سودا نہیں کر رہا، چناؤ والا سودا نہیں کر رہا. گندے اچھے خریدنے ہیں تو سارے خرید لے، واپس کرنے ہیں تو اکبر بھی واپس کر دے، قاسم بھی واپس کر دے، اصغر بھی واپس کر دے، عباس بھی واپس کر دے، حسین کو بھی واپس موڑ دے. امام احمد یار خان نعیمی فرمایا کرتے تھے رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ امام حسین کے گردن کو واپس موڑ دے، علی اکبر پاک کو موڑ دے، حضرت قاسم پاک کو موڑ دے. فرمایا آپ نے واسطہ اور آپ نے ایسا وسیلہ حوالہ دیا ہے حضور کی شریعت کا، میں حضور کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں. گناہگاروں کی گردنیں بھی اس سودے میں قبول کرتا ہوں، نیک بھی قبول کیے. حسین پاک نے چونکہ گردن تحفے میں رکھی ہے امت کی، حسین کے یہ سودا لگانے پر سارا سودا قبول کرتا ہوں. اس لیے امام حسن رضا نے فرمایا ہے سارا سودا بیچ کر اس سارے سودے میں سرکار علی اکبر سے لے کر حضرت مولانا زاہد رضوی تک، طاہر شاہ یوسفی تک، حسام قادری تک، حضرت مولانا تک، مختار جناب مختار قادری صاحب تک، تمام عاشقان مصطفیٰ کی گردنیں بھی حضور کے شہزادوں کے ساتھ پیش کی جائیں گی. اور جب اہل بیت کے غلام کی گردنیں اہل بیت کے ساتھ پہنچیں گی تو کہیں گے، پھر فرشتے بھی پوچھیں گے کچھ کہو نا اے سنیوں کچھ کہو نا، پھر جھوم کر ہم یوں ہی کہیں گے کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ. حضرت بہت مفتی احمد یار خان نعیمی یہ ساڑھے بزرگ گئے نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ گئے نا مدینہ پاک، پھسلے نا تے اے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ خود لکھ دے نے، آپ فرمان دے نے بازو کی ہڈی ٹوٹی، مجھے بہت زیادہ درد ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر محمد اسماعیل. ایکس رے لیا، ایکس رے فرماتے ہیں میرے پاس موجود ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ ہڈی کے درمیان وقفہ آ چکا ہے، آپ کو ہسپتال داخل ہونا پڑے گا. آپ فوراً ہسپتال داخل ہو جائیے. آپ اب
ارکان ادا نہیں کر سکتے حج یا عمرے کے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر کو کہ ہم تو ساری عمر یہی کہتے رہے بیماروں مدینے چلو, غم کے مارو مدینے چلو, بیماروں تسی اپنی آواز منو سنا دیو پھر لنگر کھانا ہے. بیماروں کیوں جمعہ پڑھنا دیو اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ دا مدینہ اے نعمت عظما اے موتی اے دولت ونڈ دیا اسی کنجوسی نہیں کر دے تسی لین لگیا کنجوسی نہ کریا کرو. حضور دی شان دیا گلہ جڑیاں میں سنا رہا نا ایک بیان کی تو انیاں ملیاں نا تے منو بھی دسو میں بھی اس بندے کو سنا گا. اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی کہندے نے مجھے ڈاکٹر نے کہا ہسپتال چلو, بس اٹھ کے سن لو بس ایک گل, اے تسی اگلے بیٹھے رہو, جڑے کھڑے رہو, جڑے بیٹھے رہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہسپتال چلو کہ میں آکھیا اسی ساری عمر کہندے رہے بیماروں مدینے چلو, غم کے مارو, اسی بولو غم کے مارو کہ میں مدینہ آ کے ہسپتال بھی چلا جاواں. آپ فرماتے نے میں نے اس ٹوٹے بازو کا علاج یہ کیا کہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے چلا گیا, جالی مبارک کے سامنے جا کر عرض کی اے معاذ بن افرا, صحابی کا نام ہے, اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے عبداللہ ابن عتیق وہ بھی صحابی ہیں, اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے اس کے بعد ساری عمر مجھے اس ہاتھ بازو میں درد نہ ہوا. فرماتے ہیں میں اسی ٹوٹے ہاتھ سے, تفسیر نعیمی ملتی ہے, اسی ٹوٹے ہاتھ سے آج تفسیر نعیمی لکھ رہا ہوں. مطلب کیا کہ ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو ملا کر کارآمد بناتے ہیں, ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کارآمد بناتے ہیں, مدینے والے ٹوٹی ہوئی کوئی کارآمد بنا دیتے ہیں. رسالت جوشنال ڈاکٹر میرے نال کہنا ہے ڈاکٹر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کارآمد بناتے ہیں, مدینے والے ڈاکٹر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ کر کارآمد بناتے ہیں, مدینے والے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو کارآمد بنا دیتے ہیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے. آج عشق کتاباں وچ نہیں لگتا, عشق کتاباں وچ نہیں لگتا, نہ دولت ہر ہاتھ آئی, نہ شمع جلے ہر دل وچ, نہ ہر گھر وچ روشنائی, اے شراب ہر میخانے, نہ ہر بندہ سودائی, آسم ہو کوئی ورلا جنو صورت یا دکھائے.